السلام علیکم۔ آج ہم حجو کی تکنیک اور اس کی روایت کے بارے میں جانیں گے۔ حجو کے لغوی معنی کسی کی برائی کرنا، مذمت، ملامت، عیب جوئی، دشنام ترازی کے ہیں۔ جب شاعری میں اشارتاً یا کھلم کھلا کسی پر چوٹ کی جائے یا اس کی برائی بیان کی جائے تو اسے حجو کہتے ہیں۔ اس میں شاعر کسی مخالف پر شدید طنز کرتا ہے اور اس کا تمسخر اڑاتا ہے۔ نہ صرف اس کی مذمت اور تضحیق کی جاتی ہے بلکہ گالی گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اگرچہ اس میں ظرافت کا عنصر بھی موجود ہے، لیکن یہ ظرافت انتہائی دل آزار قسم کی ہوتی ہے اور حجو نگار اخلاقیات تک کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ ذاتی حملے کیے جاتے ہیں اور مخالف کی تضحیق اور تذلیل کی جاتی ہے، گویا اس صنف میں ذاتی دشمنی اور مخاصمت کی بنا پر دوسرے پر دل کی بھڑاس نکالی جاتی ہے۔ حجو میں نہ صرف ذاتی مخالف پر طنز کیا جاتا ہے بلکہ معاشرے کے نقائص، حکومت کی خامیوں اور معاشرتی بد چلنی اور بد اخلاقی بھی اس کا موضوع بنتے ہیں۔ حجو کے ذریعے شاعر اپنے دل کا غبار نکال کر مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن جس پر یہ غبار نکالا جاتا ہے وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کو قصیدے کی ایک قسم بھی شمار کیا جاتا ہے جس میں کسی کی مدح کی بجائے اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس صنف میں بھی قصیدے کی کئی خصوصیات موجود ہیں جن میں سب سے اہم مبالغہ آرائی ہے۔ قصیدے میں کسی کی تعریف میں حد درجہ مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح حجو میں دنیا بھر کی برائیاں دوسرے کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ حجو سے بیک وقت دو مقاصد حاصل ہوتے ہیں، ایک مخالف کی تضحیق اور تذلیل اور دوسرا یہ کہ قارئین کے لیے ظرافت اور لطف کا سامان فراہم کرنا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس صنف میں سننے والوں کے لیے ہنسنے اور کہے لگانے کا بھرپور موقع موجود ہوتا ہے، اور یہی حجو نگار کا مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ شاعر جس قدر اچھا مزاح نگار ہوگا اتنا اچھا حجو نگار ہوگا۔ البتہ بعض شاعر اپنے غصے اور انتقام کی آگ میں جل کر حجو لکھتے ہیں کہ ان کی شاعری پھکڑ پن اور لغویات کی حد تک گر جاتی ہے۔ اردو کی زیادہ تر حجویات اسی درجے کی ہیں، اور سوائے چند ایک شعراء کو چھوڑ کر باقی شعراء کی حجویات کو کم تر درجے کی شاعری میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن معیاری حجویات نہ صرف ظرافت اور مزاح کا اعلیٰ نمونہ ہیں بلکہ اپنے دور کے حالات کو بھی بہترین انداز میں نمایاں کرتی نظر آتی ہیں۔ حجویات میں ان کے دور کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ اس عہد کی تاریخی کتابوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ اردو میں حجو نگاری کی روایت۔ اردو میں حجو نگاری کا باقاعدہ آغاز مرزا جعفر زٹلی سے کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر جمیل جالبی تاریخ ادب اردو میں لکھتے ہیں، شمال میں 17ویں صدی کے آخر اور 18ویں صدی کے شروع کا بھرپور شاعر مرزا محمد جعفر ہے، جو اپنی روایت کا خود ہی خالق ہے اور خود ہی خاتم۔ جعفر نے طنز و حجو سے اپنے دور کی روح و مزاج کی ایسی ترجمانی کی ہے کہ 350 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ جعفر زٹلی کا دور وہ تھا جب مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو رہی تھی، ہر طرف افراتفری اور انتشار نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ جعفر زٹلی جیسے حساس دل رکھنے والے شاعر نے ان حالات پر کھلم کھلا چوٹ کی، امراء و وزراء حتیٰ کہ بادشاہوں تک کو نہ بخشا۔ ان کی حجویات میں کافی تلخی اور شدت موجود ہے، بعض اوقات وہ فحاشی کی حد تک اتر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس انداز سے ظلم اور جبر کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ اس کے بعد حجو نگاری میں جو بڑا نام سامنے آتا ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ سودا کی وجہ شہرت قصیدہ نگاری ہے۔ حجو نگاری میں بھی انہیں کمال حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے دور کی سیاسی و معاشرتی ابتری کو
اپنی حاجویات میں واضح کیا ہے۔ حکومت کی تباہ حالی، سماج کی خرابیاں، تہذیب و ثقافت کی زبوں حالی ان میں نمایاں نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنے معاشرے کی سچی تصویریں دکھا دی ہیں۔ شہروں کی تباہ حالی کے ساتھ ساتھ سیاسی بدحالی نظر آتی ہے۔ مختلف شخصیات بھی ان کے گہرے طنز کا نشانہ بنی۔ وہ دور اخلاقی پستی کا دور تھا۔ چوری، راہزنی، رشوت ستانی، لوٹ مار ہر طرف نظر آتی۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مختلف اشخاص سودا کی حجو نگاری کا نشانہ بنے۔ سودا نے مثنوی در حجو شیدی فولاد خان میں شہر کے کوتوال شیدی فولاد خان کی بدکاریوں اور چور اچکوں سے اس کی ساز باز کو بے نقاب کیا ہے۔ کس طرح شہر کا نہ ہو یہ حال، شیدی فولاد ہووے جب کوتوال، ٹھگ نہ تنہا چڑھے ہیں اس کی آنٹ، مل رہی ہے اچکوں سے بھی سانٹ، سر پہ یہ جس کے دیکھے اچھی شال، گویا وہ اس کے باپ کا ہے مال، گشت جب اس کا پھرنے آتا ہے، یہی نرسنگیا بجاتا ہے، سن لو چورو یہ مختصر قصہ، صبح کو بھیج دیجیو حصہ۔ اسی دور میں ایک بہت بڑا نام اس حوالے سے میر تقی میر کا ہے۔ دراصل اس دور میں حجو گوئی کے لیے فضا سازگار تھی۔ اسی وجہ سے میر، سودا اور ان کے معاصرین اور شاگردوں کی وجہ سے دہلی میں حجو گوئی عروج پر پہنچ چکی تھی، اور پھر جب ان لوگوں نے دلی سے لکھنؤ کا سفر کیا تو وہاں پر بھی حجو گوئی کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ میر تقی میر کی قناعت پسندی، سچ گوئی اور خودداری نے انہیں حجو گوئی پر آمادہ کیا۔ معاشرے کی تباہی اور بہرار روی کو دیکھ کر وہ کڑتے تھے اور ان کا دکھ حجو کی صورت میں نمایاں ہوتا۔ میر حجو کے فن سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے امراء اور نوابوں کو آڑے ہاتھوں لیا، نظام معاشرت کو بے نقاب کیا۔ ان کی حجویات میں طنز و ظرافت کے بھی عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ حجو عاقل، حجو نااہل، حجو خواجہ سرا، حجو مرغ بازاں، حجو کتے پالنے والے کی اور دیگر حجویات میر تقی میر کی شاعری کا سرمایہ ہیں۔ حجویات کے حوالے سے شاکر ناجی، مظہر جانے جانا، میر زاہد، جرأت، انشاء، مصحفی، ذوق کے نام اہم ہیں۔ کئی شعراء کے آپس میں مناشقے مشہور ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی حجویات لکھتے اور ان میں دوسرے کو خوب برا بھلا کہتے، مخالف کو گالیاں تک دی جاتی اور بد زبانی ان حجویات کا خاصہ ہوتی۔ خاص طور پر ان حجویات کی وجہ سے لکھنؤ میں بات ہاتھا پائی تک آ جاتی اور جھگڑے کھڑے ہو جاتے۔ جدید دور میں حجویات کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ جوش ملیح آبادی کی حجویات نمایاں ہیں۔ موجودہ دور میں اس حوالے سے جعفر بلوچ کا نام لیا جا سکتا ہے۔